السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق ہر مسلمان کی زندگی سے ہے۔ وہ موضوع ہے آج کا مسلمان کس غفلت میں پڑا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن آج کل کے مسلمان بہت ساری غفلتوں کا شکار ہیں جو ہمیں دین سے دور کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال اور رویے کس حد تک قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ آج کے دور میں بہت سے مسلمان دنیاوی خواہشات میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی دینی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہیں۔ نماز جو ایمان کا ستون ہے، اکثر اوقات اس کی ادائیگی میں کوتاہی برتی جاتی ہے۔ لوگ دنیاوی معاملات میں اتنے مصروف ہیں کہ انہیں نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، یا وہ اسے اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے معنی کو سمجھنے میں بھی غفلت برتی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کو محض ایک کتاب سمجھتے ہیں جو صرف رمضان المبارک میں نکالی جاتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے، اور ہمیں اسے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج کے مسلمان اپنی روزمرہ کی زندگی میں جھوٹ، دھوکہ، فریب اور بددیانتی جیسی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ کاروباری معاملات میں ایمانداری کا فقدان ہے، رشتوں میں وفاداری کی کمی ہے، اور حقوق العباد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری معاشرتی زندگی کو خراب کر رہی ہیں اور ہمیں اسلامی تعلیمات سے دور کر رہی ہیں۔ ایک اور بڑی غفلت جو آج کے مسلمان میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں بہترین بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی دینی تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اور مغربی ثقافت کے اثرات میں آ رہی ہے۔ آج کے مسلمان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف عبادات کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے کردار اور اخلاق کو بھی بہتر بنانا ہے۔ ہمیں اپنے اندر محبت، شفقت، صبر اور عدل و انصاف کے جذبات پیدا کرنے ہوں گے تاکہ ہم ایک حقیقی مسلمان بن سکیں۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کے ان غفلتوں کو دور کریں گے اور اپنے دین کی طرف رجوع کریں گے۔ ہم قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اپنے اعمال کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالیں گے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔